شخص ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا بیت اللہ میں بلند کروایا۔ عمر وہ شخص ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ایمان تو ابو بکر نے بھی لایا تھا، ایمان تو علی المرتضیٰ نے بھی لایا تھا، ایمان تو کلمہ تو عثمان غنی نے بھی پڑھا تھا، لیکن عمر وہ شخص ہے بیت اللہ میں سب سے پہلے اگر کلمہ بلند ہوا تو عمر کی وجہ سے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے، قیامت تک بیت اللہ میں نمازیں پڑھیں گے۔ عمر تو کتنا خوش قسمت ہے جس نے کعبے کا در کھلوایا ہے، وہ عمر ہے، عمر کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، کعبے کا در کھل گیا، مشرکین مکہ حیران اور ششدر پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کل میٹنگ ہوئی تھی، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو کون قتل کرے گا؟ انہوں نے سمجھا کہ عمر نے حملہ کر دیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا شکاری آج شکار کرنے آیا تھا، لیکن آج وہ شکاری خود شکار ہو گیا، وہ جال میں پھنس چکا ہے۔ اور ارے عمر تو ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ تلوار جو نبی کے لیے نکلی تھی، آج عمر اس تلوار کو نکال کر کہتا ہے میں اس نبی کا عاشق ہوں، نبی کا غلام ہوں، چوکیدار ہوں، پہرے دار ہوں۔ ارے مجھے سب سے بدتر انسان اگر کوئی لگتا تھا نعوذ باللہ اس سے پہلے وہ یہ تھا، لیکن اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب یہ ہستی ہے۔ عمر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، بیت اللہ میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ عمر تو وہ ہے جس نے اسلام کو تقویت عطا کی، عمر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ چڑھے، وہ پہاڑ ہلنے لگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تجھے پتا ہے تیرے اوپر کون جا رہا ہے؟ ایک اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ، اور فرمایا ایک صدیق ہے سیدنا صدیق اکبر، اور فرمایا دو شہید تیرے اوپر چل رہے۔ اشارہ تھا دو شہید، ایک عثمان ابن عفان تھے اور دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں معراج کے موقع پہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت محل ہے، نبی علیہ السلام کی چاہت ہوئی کہ اندر داخل ہو کر ذرا دیکھ لوں اس حویلی کو، اور پتہ چلا یہ عمر کا گھر ہے۔ اندر نہیں گئے، عمر کی غیرت اور حمیت کی وجہ سے۔ جب عمر کے سامنے تذکرہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، کاش کہ آپ اس حویلی میں داخل ہو جاتے، میرے اس مکان اور میرے گھر کو ایک نظر اندر جا کر دیکھ لیتے، مجھے اس سے بڑی تسکین اور اتنی بڑی سعادت حاصل ہوتی کہ اس سے پہلے اتنی بڑی خوشی مجھے نہ ملی۔ اور آپ سے حمیت اور غیرت کس بات؟ آپ میرے اس گھر کو جو جنت میں اللہ نے مجھے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے بھائیو دوستو بڑے عظیم المرتبہ خلیفہ ہیں، عدل و انصاف کے پیکر ہیں، جس کو میرے اور تیرے نبی نے دعاؤں سے رو رو کے مانگا، جس کو دشمنان اسلام نے بھی کہا تھا آدھی دنیا کا حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا ایک عمر اسلام میں اور آ جاتا، دنیا سے کفر کا نام ہی مٹتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر تقویٰ، طہارت، خشیت الہی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دن نماز فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کی خشیت آ گئی، خوف آ گیا، میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، کیسے جاؤں گا، حساب و کتاب کیسے دوں گا، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ
ایک صحابی حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ گئے، یہ آیت ان کے دل پہ گھر کر گئی، وہ گھر گئے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو۔ 3-4 دن گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں شخص نظر نہیں آ رہا، کہا امیر المومنین وہ تو انتقال کر گیا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا یہ آیت اس پہ غور کرتے اور سوچتے رہے، پڑھتے رہے، دل میں اللہ کا خوف اور ڈر آتا رہا، وہ دنیا سے پردہ فرما گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی قبر پہ گئے جا کر کے پھر یہی آیت دہرائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہاں اسے خوشخبری سنا دو، میرا رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسے اللہ نے وعدہ کیا، اسے اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ ایک عام جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس وہ ہے جہاں شہد کی اور دودھ کی اور شراب کی نہریں جس کے نیچے چلتی ہیں۔ جنت الفردوس والوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ عام جنتیوں کو ہر جمعے کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، جنت الفردوس والے صبح شام اللہ کا دیدار۔ فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ عمر نے جب اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی، غیب سے آواز آئی، اللہ نے اسے گویائی عطا کی، قبر سے بول پڑے، ہاں ہاں امیر المومنین اے عمر ابن خطاب، مجھے اللہ نے وہ دونوں جنتیں نصیب کر دی۔ عمر تو وہ شخص ہے، ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت جب عمر کو دیکھتا، اس کے عدل انصاف کو دیکھتا، اس کی فتوحات کو دیکھتا، اس کا شہرہ مشرق اور مغرب میں جب دیکھتا، اندر سے اڑتا رہتا، برداشت نہ کر سکا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا وہ غلام تھا اور وہ چکی بنایا کرتا تھا، بڑی بڑی اور بہترین اور مہنگی قسم کی چکیاں بنایا کرتا تھا۔ ایک دن شکایت لے کر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرا آقا مجھ پہ کام زیادہ لیتا ہے، مزدوری کم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان کو بتایا اور پوچھا، جب پتہ چلا کہ جتنا کام لیتا ہے اس سے زیادہ مزدوری بنتی ہے اور یہ ابو لولو فیروز مجوسی جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا جاؤ وہ جو تمہیں مزدوری دیتا ہے یہ اس تمہارے کام سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور وہ چلا گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے ایک چکی بنا کر دو، تو اس بدبخت کے دل میں وہ آگ تھی، وہ کہنے لگا آگ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کا چرچا مشرق اور مغرب میں ہوگا، اتنی خوبصورت چکی بنا کر۔ اللہ نے عمر کو تو فہم اور فراست، سمجھ اور دلائی تو عطا کی ہوئی۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فرمانے لگے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ تو صحابہ نے کہا امیر المومنین ہم اسے گرفتار کریں، اس کو جیل میں بند کریں، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں نہیں، جب تک اس نے جرم نہیں کیا تو اس کو میں گرفتار، میری حکومت گرفتار نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کا چرچا مشرق اور مغرب میں ہوگا، یعنی تیرا قتل ہوگا۔ اے عمر تجھے میں ایسا قتل کروں گا کہ تمام مسلمان مشرق اور مغرب میں تیری شہرت کو سن لیں گے اور انہیں بھی پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر کتنی بڑی دراڑ ہے۔ بہرحال یہی ابو لولو فیروز مجوسی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، بظاہر وہ مسلمان کلمہ بھی پڑا ہوا تھا، اندر سے وہی منافق مجوسی تھا، ایرانی النسب تھا، پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوا، فجر کی نماز حضرت عمر لمبی نماز پڑھایا، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز شروع کی، اس بدبخت نے خنجر جو 7 دن زہر میں رکھا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں ناف کے نیچے گھسیڑ کر کے اندر اس کو بروڑا اور آگ کی جو آنتڑیاں تھی وہ اندر کٹ گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کو جاری رکھا، نیچے گرتے گرتے ہاتھ سے پکڑا عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی رسول کو کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو توجہ کرنا، سیدنا فاروق اعظم دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز کو توڑا نہیں بلکہ عبد الرحمن ابن عوف ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا کہ میں تو جاتا ہوں بھلے چلا جاؤں لیکن تم نماز کو نہ چھوڑو، نماز مکمل کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں ہر وقت یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ ہر وقت کہتے ہیں اللہ اے اللہ اے اللہ مجھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے تو اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، اور پھر شہادت کی موت بھی مدینہ نبی کے شہر میں دے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ عمر کی دعا ہے کہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اور پھر یہاں مدینے میں شہادت کی موت کیسے ملے؟ جہاں سارے مسلمان ہیں، عدل انصاف ہے، یہاں کس کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں آ کر امیر المومنین کو شہید کرے؟ اور شہادت کی تمنا سیدنا فاروق اعظم نے مانگی تھی، 63 سال جیسے پورے ہوئے، جیسے میرے نبی کی عمر 63 سال ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہوئی۔ دعا مانگی تھی، اللہ نے فاروق اعظم کے قاتل کو وہاں بھیج، اللہ نے کہا میرے عمر تو نے شہادت کی موت مانگی ہے، تجھے شہادت کی موت بھی دوں گا، اور تو نے کہا نبی کے شہر میں موت آئے، ہاں تجھے نبی کے شہر میں بھی موت دوں گا، صرف نبی کے شہر میں نہیں مصلی رسول پہ تجھے موت دے دوں گا۔ نبی کے شہر میں، نبی کے مصلی پہ، نبی کی مسجد میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، یکم محرم الحرام کو شہید۔ میرے بھائیو دوستو، میرے نبی نے فرمایا تھا عمر تیری موت پر اسلام بھی روئے گا، اسلام بھی روئے گا۔ اسلام کو اگر تقویت ملی ہے عمر کی وجہ سے ملی، ہر ایک اسلام کا محتاج ہے، لیکن اسلام چاہ رہے عمر تو آ جا تاکہ تیری وجہ سے تقویت مل جائے۔ عمر تو وہ عظیم انسان ہے جس کا اللہ نے پہلے سے انتخاب کیا ہوا تھا۔ عمر وہ ہے پاک و ہند بڑے صغیر کے سب سے بڑے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں عمر کتنا عظیم انسان ہے، عمر اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے، کتنا اللہ کا پسندیدہ اور چنیدہ ہے۔ 27 مقامات چھان بین کیے، قرآن پر 27 مقامات ایسے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی وہ آیات اترتی چلی گئی۔ عمر زمین پر چاہتے تھے یا اللہ یہ ماجرا، یہ معاملہ، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ میرا رب کہتا ہاں ہاں عمر، تو نے جب اپنی منچاہی زندگی کو، جب اپنی خواہشات کو، اپنا سب کچھ تو نے میرے لیے قربان کر دیا، تو نے منچاہی زندگی کو رب چاہی زندگی پہ قربان کیا، اے عمر تو جو تو چاہے گا عرش بری سے اللہ کا حکم ایسے ہی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ یہ شراب اچھی نہیں لگتی، اس کے پینے سے عقل معوف ہوتی ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، اپنے بیگانے کا فرق پتہ نہیں چلتا۔ شراب یوں چلتی تھی، اہل عرب کی گھٹی میں بھری ہوئی تھی، جیسے ہمارے یہاں کوٹروں پر چائے چلتی ہے کھانے کے بعد، وہاں شراب پیا کرتے تھے عرب لوگ۔ لیکن عمر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ شراب اچھی نہیں۔ قرآن اتر جاتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما
تو قرآن کی آیات اتر جاتی ہے شراب کی حرمت پر. فرمایا دوسری جگہ رجس من عمل الشیطان، یہ تو رجس ہے، نجس ہے، غلیظی اور گندگی ہے. اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت عمر کے دل میں چاہت آئی کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام آتے ہیں، ازواج مطہرات کے کمرے چھوٹے چھوٹے ہیں، تنگ ہیں، اندر آنا جانا ہے، تو یہ اچھا نہیں، عورت الگ ہو، مرد الگ ہونے چاہیے، اختلاط ہونا چاہیے. اور فرمایا یہ پردے کا حکم ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن کی آیات کو اتار دی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. عمر تو وہ عظیم انسان ہے جس کی رائے کے مطابق قرآن اترتا چلا. بدر کے 70 قیدی آئے، سارے صحابہ کی عجیب رائے تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے، میری رائے یہ ہے ان سے فدیہ کچھ پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھے ہوئے قیدی ہیں، ہمارے ان پڑھ لوگوں کو پڑھا دیں، یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا، بس ان کو رہا کر دیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رائے دی کہ کچھ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے. عمر تیری کیا رائے ہے؟ قربان جاؤ، عمر کی رائے سب سے منفرد تھی. عمر نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کا پہلا مارکا ہے، حق و باطل کا پہلا مارکا ہے. آج دشمنان اسلام کو پتہ چل جائے، جو نبی کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا غدار ہے، جو نبی کے خلاف آیا کرتا ہے، آج اس کی ٹکا بوٹی کر دی جائے. اور جس کا جو رشتہ دار ہے، آج اس کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے. میرا سکا چچا یا میرا سکا ماموں عاص بن وائل ہے، اس کو میرے حوالے کر دیا جائے. آج پتہ چلے میرے ماموں کو یا چچا کو پتہ چلے، آج اس کے بھانجے بھتیجے نے اس کی گردن کو کیسے ٹکڑے کیا. جو میرے نبی کے مقابلے میں آئے گا وہ چچا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، آج اس کی گردن اڑا لی جائے گی. سیدنا فاروق اعظم کی رائے تو بڑی خطرناک اور سخت تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری رائے تو بڑی سخت ہے. اللہ نے قرآن کو ہونا تو نبی کی رائے کے مطابق ہی ہونا تھا، چونکہ نبی سے بڑھ کر کسی کی رائے مقدم نہیں تھی. نبی کا حکم تھا، فدیہ لیا، دے دیا، ان کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ نے قرآن اتارا. میرے محبوب، میرے لاڈلے پیغمبر، جو عمر کی رائے تھی، اللہ کو وہ رائے پسند تھی. تو یا ایھا النبی، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. اور اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں اتار کر بتا دیا عمر جو فرش پہ جاتا ہے، عرش بری سے اللہ کا کلام ہوتا ہے. حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے، ام المومنین طیبہ طاہرہ پہ تہمت لگتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سارے صحابہ کی مختلف رائے آئی. فرمایا یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، ان کو طلاق دے دو. عمر نے کہا یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے، آپ ذرا مجھے تو یہ تو بتائیے، آپ اللہ کے پاک نبی ہیں، آپ کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ اشارہ کیا اللہ کی طرف سے یہ نکاح ہوا ہے. اللہ نے خواب میں مجھے عائشہ کی تصویر ریشم کے لباس میں، ریشم کے کپڑے میں مجھے دکھا دی.
عمر تو کتنا عظیم انسان ہے، اور طواف کر کے جا رہے ہیں، عمر جا کر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام آگے بڑھے، اے اللہ کے نبی نے دیکھا عمر چلتے کیوں نہیں ہوں؟ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لوں، مجھے تو ابراہیم خلیل اللہ کی یاد آ رہی ہے، یہاں اس پتھر پہ ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو بنایا تھا، یا رسول اللہ 2 رکعت پڑھ لوں۔ اے عمر اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبی محمد رسول اللہ، عمر کا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ لوں، قرآن بن کر اترتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور قیامت تک میرے نبی جو حج کرے گا عمرہ کرے گا جب مقام ابراہیم پہ آئے گا تو 2 رکعت پڑھ کر جائے گا۔ عمر تو وہ عظیم انسان ہے جو فرش میں سوچتا ہے قرآن بن کر اترتا ہے۔ آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں میرے بھائیو دوستو، یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، اور وطن عزیز میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایام خلفائے راشدین کی تعطیل کا اعلان ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں مادر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، قائد اعظم ڈے ہے، علامہ اقبال ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، اچھی بات ہے جو بھی رکھو، لیکن وہ مفسر اسلام جنہوں نے اسلام کی آبیائی کے لیے اپنی جانیں دی ہیں انہیں نہ بلاؤ۔ آج ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے نبی کے یار کون تھے، نبی پہ جانے قربان کرنے والے کون صحابہ اکرام تھے جن کو دنیا میں اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ نام لے لے کر کے جنت کی بشارت دی۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عظیم انسان تھے میرے بھائیو دوستو۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی منافق جس نے توبہ لگائی، اس کے جنازے کے لیے تیار ہو گئے، بظاہر تو کلمہ پڑھنے والا جنازے کے لیے آئے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس کا جنازہ، اس بدبخت کا جنازہ پڑھائیں گے؟ ہاں عمر اس کا جنازہ تھا، مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، میں جنازہ اگر میرے جنازے سے اس کی بخشش ہوتی ہے تو میں پڑھاؤں گا، لیکن تو مہربان تھے نا، رحمت للعالمین کے پیغمبر تھے کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے، اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی بخشش ہوتی ہے تو میں پڑھاؤں گا۔ نماز جنازہ پڑھا دی، اللہ نے قرآن اتار دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، آج تو تم نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے، لیکن قیامت تک قانون بنا دیا اللہ نے کہ آج کے بعد نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ابدا کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کافر، کسی مشرک، کسی منافق کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے میرے نبی جہاں کھڑے ہوں گے وہاں اللہ رحمت بھیجتا ہے، اس مردے کو عذاب نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں تیری وجہ سے کیا رحمت آئے گی اور میں چاہتا ہوں اس کو عذاب آئے۔ اللہ نے عمر کی رائے کے مطابق قرآن کو اتار دیا۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں صحابہ اکرام کے طرز عمل پر زندگیاں گزارنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی